السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور آپ لوگ کرائٹیریا پورا کر سکتے ہیں، ابھی دیکھیں 50+ لائکس ہو گئے ہیں ویڈیو پر، اور آپ لوگ جب آپ لوگوں پہ سختی کی جائے نا تب آپ لوگ کرتے ہیں۔ اب اس پہ بھی مجھے 50 ایٹ لیسٹ لائک چاہیے، پھر میں آپ لوگوں کے لیے جلدی جلدی ایپیسوڈس لے کر آؤں گی۔ آپ لوگ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ اور رہی بات ویڈیوز کی، تو آج کل جو ہے وہ یوٹیوب پہ کچھ گلچ وغیرہ چل رہے ہیں، اپلوڈنگ نہیں ہوتی جلدی سے، پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے کیا نہیں، ورنہ 3-4 GB کی جو ویڈیوز ہیں وہ منٹ میں ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے مشکل ہو رہا ہے، پتہ نہیں شاید پیچھے سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ انسٹاگرام پہ بھی ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس پر بھی نہیں ہو رہی۔ اور اس کے علاوہ ایک ناول سٹارٹ ہوا تھا میرے سیکنڈ چینل پہ، جس کا لنک میں آپ کو کامنٹ باکس میں دے دوں گی، رومانٹک اردو ناولز کا۔ اس پر میں نے نیو ناول سٹارٹ کیا تھا، آتش قلب۔ اگر آپ لوگوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہے نا آرمی بیس پہ، میجر بیس پہ، مینس کے ایک میجر ہے میجر قلب، وہ مشن پر آتا ہے اور یونیورسٹی میں مینس کے کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکی بھی مطلب اس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے پاسٹ میں۔ تو اس ٹائپ کی کوئی سٹوری ہے، تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ادھر جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں سٹوری کو۔ کل میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کی، یقین کریں گے تقریباً صبح 8 بجے میں بیٹھی ہوں اور 11 بجے تک میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ اس کے بعد پھر پورا دن وہ ایڈیٹنگ میں لگ گیا ہے، مطلب اتنا ٹائم لگتا ہے ایڈیٹنگ میں، کیونکہ نوائز کنسلیشن وغیرہ، ایڈیٹنگ وغیرہ، اور پھر بعد میں اس میں پھر واٹر مارک وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا، پھر وہ ایڈٹ ہو کے جب جا کے وہ 7 بجے جا کے میری ویڈیو ریڈی ہوئی ہے، پھر میں نے جا کے وہ اپلوڈ کی ہے۔ تو اتنی محنت لگ جاتی ہے، پورا دن لگ جاتا ہے، مینس کہ ایک موبائل تو سمجھو باؤنڈ ہے ایک ویڈیو پہ، اگر میں لانگ ویڈیوز کر دوں نا تو وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کا، لیکن رسپانس جب ہلکا ہوتا ہے نا پھر میرا دل ٹوٹتا ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی اور دیں، اور ویڈیوز دے دیں، اور ویڈیوز دے دیں، لیکن پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، پھر آپ لوگ لائک کامنٹ نہیں کرتے، پھر مجھے غصہ آتا ہے کہ دیکھیں میں نے اتنی محنت کی، سارا دن اپنا ضائع کیا، اور پھر اس کے بعد اس پہ رسپانس اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی جو انٹرسٹڈ ہے نا وہ جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ اور اب تو ناول کا اینڈ ہونے والا ہے، انشاءاللہ اب 1-2 دن میں لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی، وہ بھی لانگ ہی دوں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی ٹائم ضائع نہیں کرتے، بہت باتیں ہوگی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ گہرے سانس لیتا اب زمین پر فقیروں کے مانند بیٹھ گیا تھا۔ کیسے نظریں ملاؤں گا ہور سے؟ کیسے؟ میرے ماں باپ نے ایک ساتھ یہ سب کیا، اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ ساحر خان دل پر ہاتھ ایک بار پھر سے شدت سے رویا۔ رابعہ بیگم ساحر خان کی حالت دیکھتے تڑپتے ہوئے بلک بلک کر رو دی۔ شاہزیب خان نظریں چکائے کھڑا رہا، رو رہا تھا۔ 17 سال پہلے کا گناہ آج رلا رہا تھا۔ وہ خدا کو بھول گیا تھا، آج یقین ہوا تھا خدا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شاہزیب کی سزاؤں کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ ساحر اپنے آنسو صاف کرتے زمین سے اٹھا تھا۔ میں جا رہا ہوں موم، ہمیشہ کے لیے۔ آپ اپنے باپ بھائیوں کے پاس چلی جائیں، اس کے ساتھ مت رہیے گا۔ اگر میں مر جاؤں اور آپ کو خبر ہو جائے، اس انسان کو میرے جنازے کو کندھا مت دینے دیجیے گا، یہ مجھ پر احسان کر دیجیے گا۔ ساحر روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ رابعہ بیگم چیخیں مار مار کر رو دی تھی۔ شاہزیب خان تڑپتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ رابعہ بیگم نے تھپڑ ان کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ شاہزیب نے سرخ بے یقین نگاہوں سے رابعہ بیگم کو دیکھا۔ اس سے زیادہ شرم کا ایک شوہر کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا۔ جس بیوی نے آپ سے کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی، آج اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور مجھے اس کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں۔ پچھتاوا اس بات کا ہے تم جیسے شیطان کے ساتھ اپنے ماہ سال برباد کیے۔ حالانکہ خلا کے پیپرز مل جائیں گے تمہیں، سائن کر دینا۔ رابعہ بیگم نفرت سے لفظ چباتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہزیب خان اسٹڈی روم میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ اسٹڈی روم میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ وہ روشنی میں اپنا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، نہ دنیا کا اب سامنا کرنا چاہتا تھا۔ آنکھوں کے آگے محرمہ کا چہرہ آ رہا تھا۔
جو بے بسی سے اسی کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی عزت کا خوف واضح تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک طوائف تھی، مگر تھی تو ایک عورت، جسے اپنی عزت کا اتنا ہی خوف تھا جس طرح ہر عزت دار عورت کو ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ روز محشر میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی جب رب کائنات تم سے مہرماں کے بارے میں سوال کرے گا؟ کیا قصور تھا مہرماں کا؟ ساحر خان کے لفظ انہیں کچوکے لگا رہے تھے۔ آج رب کائنات کے سامنے کا خوف اسے مار رہا تھا۔ روز محشر سے ڈر لگ رہا تھا۔ شکر کرے مام، خدا نے آپ کو بیٹی نہیں دی۔ بہت شوق تھا آپ کو آپ کی بیٹی ہوتی۔ آج خدا کا شکر ادا کریں، ورنہ یہ اسے بھی بیچ آتے، اس کی عزت کا بھی سودا کر دیتے۔ شاہ زیب نے اپنے لب بری طرح بھینچے، کرب سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ زرمش کا رونا یاد آیا تھا، اسے بھی وہ اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ آج سمجھ آئی تھی ساحر نے اسے کیوں نہیں اپنایا تھا۔ ان کے کیے کی سزا ان کے ہر رشتے کو مل رہی تھی۔ موم، دعا کریں اس انسان کا کیا ہمارے سامنے نہ آئے۔ میرے ساتھ چلیں موم، میں آپ کو کہیں چھپا دوں۔ چھپ جائیں موم، زمین کی تہہ میں چھپ جائیں۔ اس انسان کا کیا آپ کے سامنے نہ آ جائے موم۔ شاہ زیب خان چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رو رہا تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ملازم اندر داخل ہوا۔ سر، باہر گیٹ پر سلطان شاہ اپنے گارڈز کے ہمراہ آیا ہے۔ ملازم نے اندر آتے اطلاع دی۔ شاہ زیب خان زخمی سا کرب سے مسکرایا تھا۔ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ شاہ زیب خان زیر لب کرب سے بولا، مجھے سامنے ڈرار سے پسٹل نکال کر دو۔ شاہ زیب خان نے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم نے ڈرار سے پسٹل نکالتے شاہ زیب کو پکڑائی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتا سلطان شاہ۔ شاہ زیب خان بولتے ہی پسٹل سے اپنی گن پٹی پر فائر کر چکا تھا۔ سر، ملازم چیختے ہوئے شاہ زیب کی طرف بڑھا، مگر وہ ساکت پڑا کرسی پر جھول رہا تھا۔ سلطان شاہ کا اسٹڈی روم کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا دھاڑ سے اندر داخل ہوا تھا۔ شاہ زیب کو کرسی پر ساکت دیکھ کر سلطان شاہ نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے تھے۔ تم اسی قابل تھے، تم حرام موت مرو۔ یہ موت تم نے خود کو نہیں دی، خدا نے تمہاری مقدر بنائی تھی۔ میرے رب کو گوارا نہیں تھا کہ تمہاری موت بھی حلال ہوتی، خبیث انسان۔ سلطان شاہ نے دھاڑتے ہوئے پوری قوت سے اپنا پاؤں شاہ زیب کے چہرے پر دے مارا تھا۔ مہاجبین نے شاہ مینشن سے نکلتے ہی ایک ٹیکسی بک کرواتے اسے پتہ سمجھایا تھا۔ موم، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، نشا نے مہاجبین کے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے کہا۔ جب تک میں سلطان شاہ سے اپنے زخموں کا بدلہ نہ لے لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ مہرماں طوائف بننے سے بچ گئی، مگر حور نہیں بچ سکے گی، مہاجبین نفرت سے پکاری تھی۔ موم، چھوڑ دیں ان کا پیچھا، بہت غلط کیا آپ نے ان کے ساتھ، بس کر دیں اب۔ نشا چیخی تھی، یہ میرا آخری وار ہوگا مہاجبین، غصے سے گرائی۔ نشا سے اسے تعصب سے دیکھتے لب بھینچ گئی تھی۔ ٹیکسی کافی دیر بعد اندرون شہر کی گلیوں میں آ کر رکی۔ نشا نے حیرت سے یہ گلیاں اور عجیب و غریب لوگوں کو دیکھا تھا۔ موم، کہاں آ گئی ہیں؟ نشا نے معتجب ہوتے پوچھا۔ مہاجبین خاموشی سے آگے بڑھی تو نشا اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ مہاجبین کے ہمراہ وہ ایک بہت بڑی حویلی نما گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ مہاجبین کو دیکھتے نازنین بائی صوفے سے اٹھتے تحیر زدہ ہوتے آگے بڑھی۔ مہاجبین نائٹی میں ملبوس خون رستے بازو اور زخموں سے چور کھڑی تھی۔ نازنین کے اشارے سے تمام رقص کرنے والی لڑکیوں کو اشارہ کیا، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہاجبین کراہتی ہوئی صوفے پر بیٹھی، نشا بھی پریشانی سے اس کے ساتھ بیٹھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ادھر کچھ وہ سمجھ چکی تھی، یہ جگہ کون سی ہے، کیا ہوا ہے مہاجبین، یہ کس نے کیا؟ نازنین بائی مصنوعی پریشانی سے پوچھا۔ یہ سلطان نے کیا ہے میرے ساتھ، میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔
تمہیں جو چاہیے میں تمہاری مدد کروں گی، تم اسے لے آؤ۔ سلطان شاہ برباد ہو جائے گا، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، تمہارا کوٹھا بھی آباد ہو جائے گا۔ مہاجبین نفرت سے دھاڑی، وہ زخمی ناخن لگ رہی تھی۔ اس ٹائم رنگ مزید سیاہ لگ رہا تھا، اس کے اندر کی بدصورتی آج بھی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ نازنین کا کہکہ بلند ہوا، تم میری کیسے مدد کرو گی؟ سلطان شاہ کے ہوتے کیسے ممکن ہے؟ نازنین نے سگریٹ کا کش لیتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گی تمہاری مدد کرنے میں۔ نازنین بائی کا ایک بار پھر سے کہکہ گونجا تھا۔ تم کیا میری مدد کرو گی؟ تمہیں تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ نازنین بائی استزائیہ مسکرائی۔ لیکن تم میری مدد کر سکتی ہو اور میرا کوٹھا بھی آباد کر سکتی ہو۔ نازنین بائی نے گہری نگاہوں سے نشا کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ ماجبین نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ پہلی مرتبہ ماجبین کا دل گھبرایا تھا۔ نازنین کی نظریں اپنی بیٹی پر چبھی تھیں۔ یہی کہ تمہاری بیٹی میرا کوٹھا آباد کر سکتی ہے۔ نازنین، ماجبین صوفے سے اٹھتی غرائے۔ چیخو مت ماجبین، تمہیں یہاں سے آنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے تھا تم اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کہاں آ رہی ہو۔ اتنی آسانی سے ہم ہاتھ آیا شکار جانے نہیں دیتے۔ آج سے تمہاری بیٹی اس کوٹھے کا حصہ ہے۔ ہاں تم جا سکتی ہو۔ تم جیسی اندر باہر سے بدصورت عورت کی ضرورت نہیں ہے، نازنین صفاقی سے بولی۔ نشا نے گھبراتے ہوئے ماجبین کو دیکھا تھا۔ نازنین تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ تمہاری کتنی مدد کی؟ ماجبین گڑ گڑائی تھی۔ تمہاری مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ نقصان تمہاری بیٹی پورا کرے گی۔ ہاں تم پر ایک احسان کر سکتی ہوں، یہ مہرماں کی طرح یہاں صرف رقص کرے گی، دھندا نہیں۔ لیکن کب تک یہ رقص کرے گی یہ مجھے معلوم نہیں۔ نازنین کہکہ لگاتے وہاں سے چلی گئی۔ نازنین تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ماجبین دروازے پر دوہٹے گارڈز کو دیکھ کر بری طرح چیخی تھی۔ چیخے مت موم، حور کو یہاں لانا چاہتے تھے آپ، آج آپ کی بیٹی یہاں کھڑی ہے۔ اب نشا کی پہچان بھی ایک طوائف ہوگی۔ خدا نے آپ کو سزا دی۔ مہرماں کی آہیں سسکیاں 17 سال پہلے اس کوٹھے پر گونجی ہوں گی جب آپ نے اس کا سودا کیا تھا۔ اب آپ ہر روز سنیں گی ایک نئی مہرماں کی آہیں سسکیاں۔ نشا روتے ہوئے بولتی وہاں کھڑی ایک ملازمہ کے ہمراہ اندر چلی گئی تھی۔ مہاجبین اسی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ حور اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اس کی ملازمہ دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی۔ حور نے گہری نیند سے بمشکل آنکھیں کھولتے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ سوری میم، یہ پارسل آپ کے لیے آیا ہے۔ مسٹر احام خانزادہ نے اپنی سیکرٹری کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت ضروری ہے آپ کو ابھی دیا جائے۔ حور کی پرسنل میڈ نے جلدی سے وضاحت دی۔ واٹ؟ تم یہ پارسل دینے کے لیے مجھے میری نیند سے جگایا؟ حور نے غصے سے کہا۔ وہ انسان تو ویسے ہی میری نیند کا دشمن ہے، حور غصے سے بڑبڑائی تھی۔ حور کے چہرے پر شدید برہمی دیکھتے حور کی میڈ پریشان ہوئی۔ ارحام حور کا ہسبینڈ ہے، یہ سوچتے ہی وہ حور کو یہ پارسل دینے آئی تھی، مگر حور کا ری ایکشن دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ میم کیا کروں اس کا؟ اس کی پرسنل میڈ نے پارسل کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ پھینک دو اسے۔ حور نے گلابی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں موجود خوبصورت سے باکس کو دیکھا تھا۔ ارحام خانزادہ کا تو نام سننا اسے گوارا نہ تھا۔ اس کی بھیجی ہوئی چیز کی طرف وہ مڑ کر بھی نہ دیکھتی۔ اوکے میم، میڈ استباط میں سر ہلاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو، حور کی آواز پر اس نے مڑتے ہوئے حور کو دیکھا۔ حور بیڈ سے اترتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بلیک کلر کی بے حد خوبصورت سلیو لیس نائٹی میں ملبوس تھی۔ سلکی کمر تک آتے بال کھلے تھے۔ نیند سے اٹھنے کے باعث وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے حور نے وہ باکس اس سے لیا تھا۔ میڈ کے لبوں پر مہم سے مسکراہٹ تھی۔ جس باکس کو وہ پھینکنے کا کہہ رہی تھی اب وہ
متجسس نگاہوں سے پکڑتے دیکھ رہی تھی۔ میڈ سمجھ گئی تھی کہ اس کی میم اپنی ہسبینڈ سے شدید ناراض ہے۔ ہور نے باکس کھول کر دیکھا جس میں بلیک کلر کی چادر تھی۔ ہور نے وہ چادر نکال کر تحیر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جو کہ بہت بڑی تھی۔ ہور نے گہرا سانس لیتے وہ چادر بیڈ پر رکھی تھی۔ باکس کے اندر نظر پڑتے ہی وہ اب کی بار گلابی ہوئی تھی۔ وہ ایک ریڈ کلر کی ساڑی تھی۔ ہور نے بلاؤز نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑا جو انتہائی شارٹ تھا۔ ہور کی رنگت غصے اور خفت سے مزید سرخ ہوئی۔ کسی عورت کے سامنے بھی میرے بدن سے دوپٹہ اتر جائے تو رنگت اشتعال کی مانند سرخ پڑ جاتی ہے۔ مسٹر جنونی خان زادہ کی اور بند کمرے میں انہیں اس سے بھی زیادہ ولگر حلیے میں چاہیے ہوں میں۔ کچھ نہ بھی پہنا ہو تو چلے گا، بلکہ اور کیا چاہیے اس انسان کو؟ لگتا ہے اس کی زندگی میں ایک ہی کام ہے، دن رات رومانس۔ ہور نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ ہور کی بات پر میڈ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اپنی میم کی ناراضگی کا سبب۔ وہ اپنی جنونی خان زادہ کے دن رات رومانس سے تنگ ہے۔ ہور نے میڈ کو گھورتے ہوئے خفت سے اپنا لب کاٹا۔ ساڑی کو دیکھ کر اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کی میڈ اس کے پاس ہی کھڑی ہے۔ میم آپ اتنی خوبصورت ہیں، کون سا ہسبینڈ اپنی اتنی خوبصورت اور کم عمر بیوی کو چھوڑتا ہے؟ اس کی پرسنل میڈ نے رشک بھری نظروں سے اس کی خوبصورتی کو دیکھا۔ جانتی ہو وہ میری خوبصورتی پر مرتا ہے، دل میں تو اس کے کوئی اور رہتی ہے۔ ہور کی سماعتوں میں اس کے لفظ گونجے تھے۔ ہاں نہیں بھولا، اسے کبھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ ایک وفادار عورت تھی تم جیسی نہیں، وہ ہمیشہ یہاں رہے گی اس جگہ پر۔ ہور کی آنکھوں میں شبنم سی چمکی تھی۔ جی میم، میڈ نے حیرانگی سے ہور کی بات سنتے کہا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ ہور نے اسے جانے کو کہا۔ وہ خاموشی سے استبات میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ باکس کے اندر ایک خوبصورت سا کارڈ تھا۔ ہور نے وہ نکال کر اونچی آواز میں پڑھا۔ ایک دیوانہ شوہر اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ آج ڈنر کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایک مغرور بے رحم خوبصورت بیوی کی طرف سے اجازت ملے گی کہ ایک جنونی دیوانہ شوہر آج رات اپنی پیاسی نظروں کی پیاس بجھا سکے؟ کارڈ پر جگمگاتے لفظ پڑھ کر ہور کی رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ صرف نظروں کی پیاس کی بات ہے تو آج اس کی پیاس کو بجھاؤں گی نہیں، بڑھاؤں گی۔ ہور نے غصے سے لفظ چباتے وہ کارڈ اس باکس میں رکھا تھا۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے یہ پارسل غلط جگہ پر آ گیا ہے۔ اس پر ایڈریس سوات کا ہونا چاہیے تھا اور نام گل کا ہونا چاہیے تھا۔ ہور نے وہ باکس غصے سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ آج ڈنر میں آپ کی توقع سے بڑھ کر تیار ہوں گی۔ ہور نے اپنا موبائل اٹھائے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی پچھلے 1 گھنٹے سے شاہ مینشن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ارحام خان زادہ نے بے چینی سے سیٹ پر پہلو بدلا۔ اس کی مضبوط مردانہ ہاتھ کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر اضطراب سے تھر تھرا رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک ڈیزائنر پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا جس میں اس کا کسرتی ورزشی جسم بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ ہلکی گھنی بیئرڈ دوبارہ بے چینی سے سکھ کر انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد وہ ہور سے ملنے لگا تھا۔ 1 ہفتہ اس کے لیے کیسے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ایک چکر اس کا سوات کا ہوتا تھا تو دوسرا چکر اسلام آباد کا ہوتا تھا۔ روز ڈرائیو کر کے وہ پریزے سے بھی ملنے جا رہا تھا اور اگلے دن وہ اسلام آباد ہوتا تھا۔ ہور کو کسی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس 1 ہفتے میں ہور کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہور سے اتنے ڈسٹنس پر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی سیکیورٹی کو لے کر وہ بہت حساس ہو گیا تھا۔ اس دن بھی اس لیے آنے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ زور زبردستی کرے۔ وہ سلطان شاہ کے بد مقابل کھڑا ہو سکتا تھا، مگر ہور خان زادہ کو اپنے مقابل کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ ہی وہ اپنی جنونیت میں اسے مزید تکلیف دے سکتا تھا۔
جب حور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا فیصلہ سنایا اور اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اسے اپنے فیصلے کے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، وہ اسے مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ایک ہفتے میں ہی جیسے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ حور خانزادہ کے دور رہنا ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف تھا۔ جو پچھلے ایک ہفتے سے وہ چل رہا تھا، آج وہ اپنی خوبصورت بیوی کو لینے آیا تھا، اسے پیار سے منانے آیا تھا۔ وہ اب اسے اور شاہ مینشن سے مزید نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ ارحام خانزادہ نے گاڑی سے نکلتے گاڑی سے ٹیک لگائے، اپنی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر لبوں سے لگائے۔ نشا کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے، اور سلطان شاہ کو سگریٹ پینے والوں سے سخت نفرت ہے۔ سلطان شاہ نے آج تک اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیا۔ وہ حور سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس سے چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں، مگر آج تک پکڑے نہیں گئے۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے وہ سگریٹ لبوں سے نکالتے زمین پر پھینک کر اپنے شوز سے مسلا۔ وہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اپنی خوبصورت کے بغیر تو اس کی طلب شدید ہونے لگتی تھی۔ جب سے دور ہوئی تھی وہ اس بے جان چیز کا طلبگار زیادہ ہو گیا تھا، اب تو اس کے پاس آ رہی تھی، کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ یہ رویہ نشہ کی طلب نہ رہی تھی، اب طلب نشہ بن کر وہ ہر وقت اس کی آنکھوں اور دل میں رہنے والی تھی۔ دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب اس کے ہوتے ہوئے کسی نشے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی، وہ بھی تو کسی نشے سے کم نہ تھی۔ ارحام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی، اپنی خوبصورت بیوی کا قیام خیز سراپا آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ مزید بے چین ہوا۔ ارحام نے بے چینی سے شاہ مینشن کے بڑے سے گیٹ اور اس کے اطراف میں کھڑے گارڈز کو دیکھا تھا کہ اسے حور گیٹ سے 4 عدد گارڈز کے امراء باہر آتی دکھائی دی۔ سر سے پیر تک اس کی دی ہوئی کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اسے سر سے پیر تک چادر میں لپٹا دیکھ کر ارحام خانزادہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا اسے اپنی حور پر کون سا لباس سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ بلا تردد اپنا پسندیدہ لباس اس کے بدن کے ساتھ لپٹی چادر کو قرار دے دیتا۔ ارحام خانزادہ نے حور کو دیکھتے شعلہ بار نگاہوں سے اس کے گرد یونیفارم پہنے گارڈز کو دیکھا۔ ارحام نے ضبط سے اپنی بچھلی گردن رکھ کی۔ اس کے اتنے نزدیک گارڈز بری طرح چبھے تھے۔ ارحام نے گہرا سانس لیا تھا، اب تو وہ اس کے پاس آ رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ آج کے بعد وہی اس کا گارڈ، وہی سب کچھ تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہ تھی۔ حور ارحام کے قریب آ رکی تھی۔ ارحام نے اس چادر میں نظر آتی اس کا کاجل سے لبریز خوبصورت آنکھوں کو گہری نظروں سے دیکھتے حور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حور خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ ارحام نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گارڈز کو دیکھا جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے میری بیوی کو کسی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ ارحام خانزادہ نے سرد لہجے میں حکم دیتے گاڑی کے اندر بیٹھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ارحام خانزادہ نے ڈرائیو کرتے ہوئے گہری نظر حور پر ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتے دبایا تھا۔ حور ونڈ سکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ یوں ہی سپاٹ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ارحام نے حور کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ حور سٹل سپاٹ سی گاڑی میں بیٹھی تھی، حور کی خاموشی محسوس کرتے ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے قریب آتے ہی وہ ایسے ہی خاموش ہو جاتی تھی، نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی، وہ اس کی قربت میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ارحام نے ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکی، اپنے دیوانے شوہر سے کہا کہ پردہ داری ہے، آج رات تو سارے پردے گرنے کی باری ہے میری جان۔ ارحام نے اس کی طرف جھکتے اس کے چہرے سے نقاب اتارا۔ حور کے لبوں کو بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے دے کر ارحام کی آنکھیں خمار شدہ ہوئیں۔ تم جانتی ہو تمہارے لبوں پر شروع میں مجھے لپسٹک بہت اچھی لگتی تھی، مگر پھر پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، تمہارے لبوں پر سجے رنگ سے بھی حسد ہونے لگا، جیسے میں اس رنگ سے حسد محسوس کر رہا ہوں۔ ان لبوں پر مجھے صرف اپنی شدت کا رنگ دیکھنا ہے۔ ارحام نے حور کے خوبصورت چہرے کو دیوانگی بھری نگاہوں سے دیکھتے
گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہی ارحام خانزادہ کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئیں۔ جانتی ہو آپ کو میرے بدن سے لپٹے کپڑوں سے بھی حسد ہونے لگتا ہے۔ بند کمرے میں آپ میرے بدن پر بھی صرف اپنی شدتوں کے نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ حور نے ارحام کی سیاہ مقناطیسی پرکشش آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ارحام کی سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر بکھرتے محسوس کرتے۔ اس کی سرخ مدہوشی بھری آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا۔ حور کی بات اور اس کے سٹل آنکھوں میں دیکھنے پر ارحام کا برجستہ قہقہہ گونجا تھا۔ وہ بمشکل ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی، مگر وہ سٹل اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی، جو کہ اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے بخوبی عیاں تھا، توسیع کر لو میری بے انتہا خوبصورت بیوی، میں بند کمرے میں تمہارے بدن پر اپنی شدتوں کے رنگ دیکھنا نہیں بلکہ تمہارے خوبصورت بدن پر اپنی شدتیں ڈھانے کا زیادہ خواہش مند ہوں۔ ارحام نے مدہوشی سے کہتے اپنے سلگتے لب اس کے عارض پر رکھے تھے۔ And you are right, I envy of everything of you, even little clothes you wear. ارحام خانزادہ نے اس کے کان میں جھکے گمبھیر آواز میں مدہوشی سے سرگوشی کی۔ ارحام کے ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے حور کے عارض سے چنگاریاں پھوٹی۔ عارض دہکتے سرخ تندور بنے تھے۔ نظریں اس نے ابھی تک نہیں چکائی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اس کے سرخ عارض کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے عارض پر انگلی رکھی جو دہکتا شعلے کی طرح گرم تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ چہرہ ڈھکو میری جان، ارحام نے ڈرائیونگ کرتے حور کے کھلے چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم کے ساتھ ہلکا سا سرد پن بھی تھا، جسے حور نے محسوس کرتے جلدی سے چہرے کا نقاب کیا۔ وہ اس کے پردے کو لے کر پہلے دن کی طرح ہی سخت تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے گرم مضبوط ہاتھ میں لیتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ گاڑی ایک بہت خوبصورت ہوٹل کے سامنے آ رکی تھی۔ حور نے معتجب نگاہوں سے ہوٹل کو دیکھا۔ وہ اسے ساڑی میں ہوٹل میں ڈنر کروانے لایا تھا۔ یہ بات حیرانگی کا باعث تھی۔ حور نے گہرا سانس لیا، وہ سمجھ چکی تھی ارحام نے اس کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہوگا۔ وہ کبھی بھی کسی بھی صورت بڑی سی چادر میں بھی ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں اس کے ساتھ ڈنر نہیں کرے گا۔ اس کے چہرے پر بھی کسی کی نظر پڑتے وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ ارحام نے گاڑی سے اترتے ہوئے حور کے لیے دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ حور ارحام کا مضبوط ہاتھ تھامے گاڑی سے باہر نکلی۔ ارحام اسے لیے ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک جدید بہت ہی خوبصورت عالیشان ہوٹل تھا۔ حور ارحام کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں کا پہلا احتجاب بڑھا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں کوئی نہیں تھا۔ پورا ڈائننگ ایریا خالی تھا، بلکہ پورا ہوٹل ہی خالی تھا۔ ہوٹل کے باہر ارحام خانزادہ کے گارڈز کھڑے تھے۔ ہوٹل کے اندر کچھ ویٹر تھے جو ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ڈائننگ ایریا سے نکل گئے تھے۔ ڈائننگ ایریا کے ایک طرف بہت بڑی ٹیبل پر بوفٹ ڈنر سجا ہوا تھا۔ ان ڈشز کے نیچے مدھم سی آنچ چل رہی تھی۔ ایک طرف خوبصورت سی ٹیبل کے وسط میں سرخ گلاب سجے تھے۔ پورا ڈائننگ ہال ہی گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ حور حیرت اور استعجاب سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے پورا ڈائننگ ہال سجائے گا ایسی امید نہ تھی۔ ارحام ڈائننگ ہال کا بہت بڑا گلاس سلائیڈنگ ڈور کو لاک کرتے حور کی طرف بڑھا، جو حیرت و استعجاب سے سجے ہوئے ہال کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے حور کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ٹیبل سے ریموٹ اٹھاتے پریس کیا تو ڈائننگ ہال کے تمام گلاس وال اور دروازے پر بلائنڈ گر گئے تھے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے حور کے ہاتھ تھامے۔ یہ ہوٹل میں نے تمہارے لیے خریدا ہے تاکہ میری خوبصورت بیوی کا جب بھی باہر کھانا کھانے کا من ہو ہم یہاں آ سکے۔ تمہیں اعتراض تھا میں نے آفس کے روم میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اپنا حق کیوں لیا؟ اسی لیے میں نے یہ ہوٹل خریدا ہے۔ حور نے ارحام کی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس ہوٹل کے خریدنے کا آفس رومان سے کیا تعلق؟ ارحام اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرائے، تاکہ اگر میں تمہیں یہاں دیکھتے بہک جاؤں، کچھ گستاخیاں کر ڈالوں تو مجھ پر بعد میں غصہ نہ ہو سکو۔
ارحام کی بات پر حور نے اسے سلگتی نگاہوں سے گھور کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں بات کر سکتا تھا، جس کے لیے وہ آج اسے یہاں لایا تھا۔ اب ادھر اس ہال میں رومانس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک رومانس کرنے کے لیے اس نے ہوٹل خرید ڈالا۔ وہ غصے سے بھر بھر چلی تھی۔ یہاں سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، یہاں کی ایک ایک چیز میری نثر ہے۔ ویسے بھی ارحام خانزادہ کی موجودگی میں کوئی اس کی بیوی کی ملکیت کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور تم صرف میری ہو، تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے بدن سے چادر اتاری۔ تم صرف میری ہو جان۔ ارحام کے باقی لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ ارحام خانزادہ اسٹل مجسم ہوا، وہ گنگ ہوا تھا، کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ تھا۔ حور ریڈ کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز انتہائی ڈیپ اور چست تھا۔ ساڑی کا پہلو انتہائی باریک تھا، جس میں اس کا دودھیا پیٹ واضح ہو رہا تھا۔ سلکی لمبے کھلے بال ہوئے تھے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں باریک کاجل لگائے۔ وہ اپنی بجلیاں گراتی حسن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھڑکتا شعلہ لگ رہی تھی اس ٹائم۔ اس کا سنگ مرمر سا تراشا بدن، دلکش کندن نشیب و فراز بل کھاتی کمر پانی میں آگ لگانے کے مترادف تھا جیسے۔ ارحام کو یکدل ہال میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے اپنی پچھلی گردن رب کی تھی۔ اس کی بیوی اپنے تمام تر جلووں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساڑی انتہائی اسٹائلش اور بولڈ تھی۔ جتنی اسٹائلش تھی اتنی ہی حور کے قیامت خیز بدن پر جچ رہی تھی۔ اس کی رعنائیاں جھلک جھلک کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا دودھیا بدن عیاں ہوتا ارحام کے جواں جذبے اسی ٹائم بھڑکا گیا تھا۔ ارحام نے حور کو دیکھتے ہی اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، اور اسے کیا کہنا چاہتا تھا، کیا کہنے والا تھا، وہ بلینک ہو گیا تھا۔ لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اپنی سرخ مدہوش آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کے بہکتے حسن کے آگے مسمرائز ہوا تھا۔ ارحام نے ایک بار پھر سے اپنے سامنے کھڑی حور کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جو اس کے سامنے کافی پر اعتماد سی کھڑی تھی، جو حویلی کے کمرے میں اس کے ذرا سے دیکھنے پر سرخ گلاب ہوتے نظریں چکا لیتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، آرز سرخ انار ہو رہے تھے، مگر وہ نظریں نہیں چکا رہی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے اپنی سرخ آنکھیں مسلی تھی، جو اسے دیکھتے خماری سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا خود پر کنٹرول مشکل نہیں تھا، ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حور سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، ایسے ہی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے لے کر بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھی، جو وہ دور کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس ساڑی میں اسے پاگل کر چکی تھی۔ ارحام خانزادہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اسے پانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے بدن کا حصہ بننے کے لیے اس کے جواں جذبے بہک گئے تھے۔ ارحام نے حور پر گہری نگاہ ایک بار پھر ڈالی تھی۔ یہ ساڑی، ارحام نے یاد کرنے کی کوشش کی، یہ وہ ساڑی نہیں تھی جو اس نے بھیجی تھی۔ اس کا بلاؤز اور پلو ایسا نہیں تھا۔ بلاؤز شارٹ تھا مگر ڈیپ نہیں تھا۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن مس لی۔ حور نے مسکراتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ اس کا ڈمپل دیکھ کر ارحام خانزادہ مزید پاگل ہوا تھا۔ میں آتا ہوں۔ ارحام اپنی آنکھیں مسلتا ہوا ہوٹل کے ہال میں بنے ہوئے ایک طرف واش روم کی طرف بڑھا۔ ارحام نے جدید سٹائلش واش روم میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ اتار کر دروازے کے ساتھ ہینگ کیا۔ میرر میں دیکھتے ارحام نے واش بیسن کا نل کھولا۔ ارحام کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ارحام نے اپنی سرخ آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مجھے آپ سے خوف آتا ہے ارحام، مجھے آپ کی سرخ آنکھوں سے خوف آتا ہے ارحام۔ سماعتوں میں حور کے لفظ گونجے تھے۔ ارحام نے بے تحاشا اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ اس کی بیوی کو اس کے سرخ آنکھوں سے خوف آتا تھا، جسے دیکھتے ہی مدہوشی سے سرخ ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھوں پر پانی کے مزید چھینٹے مارے، جن کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی بیوی کا اس قدر دیوانہ تھا، اسے دیکھتے ہی پاگل ہونے لگتا تھا، مگر اس کی کم عمر بیوی اپنے لیے اس کی محبت دیوانگی کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ارحام، آپ کو میری خوبصورتی اور میرے جسم سے محبت ہے صرف۔ سماعتوں میں حور کے لفظ گونجے تو ارحام نے گہرے سانس لیے، ٹاول اسٹینڈ سے ٹاول اتارتے اپنا چہرہ خشک کیا۔
وہ اسے کیسے سمجھاتا، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہی تب ہوتی تھی جب وہ اسے دیکھتا تھا، سوچتا تھا، اسے سمپل سے حلیے میں دیکھتے ہی وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ آج تو وہ قیامت خیز حلیے میں اس کے سامنے تھی۔ یہ ساڑی وہ نہیں ہے جو میں نے بھیجی تھی، ارحام ٹاول سے چہرہ خشک کرتے زیر لب خود سے بولا تھا۔ ہاں، یہ وہ ساڑی نہیں ہے، رنگ وہی ہے مگر وہ ساڑی نہیں ہے۔ آئی ایم شور یہ وہ ساڑی نہیں ہے۔ ارحام خانزادہ نے ٹاول سٹینڈ پر لٹکاتے شیلف پر ہاتھ جماتے میرر میں دیکھا تھا۔ آئی ایم ڈیم شور یہ ساڑی وہ نہیں ہے، ارحام خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے کہا تھا۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے۔ آنکھوں کی سرخی کا کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارحام نے سیدھے ہوتے میرر میں دیکھتے ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کیا تھا۔ اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے اس نے اپنی پینٹ کی بیلٹ ایک بار پھر سے جھنجھلاتے ہوئے ٹھیک کی تھی۔ اپنی ہی بیوی کو دیکھتے کوئی یوں بھی اپنا اختیار کھوتا ہے، وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ میرر میں دیکھتے اس نے اپنے لب بھینچے تھے، آنکھوں کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ ارحام نے اپنا کوٹ کے دروازے کے ہینگر سے کھینچ کر اتارا تھا اور واش روم کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ ارحام کے بھاری قدم ہال کے وسط میں ہی رکے تھے اور ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کے آدھے سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے، آدھے ایک طرف شانے پر لہرا رہے تھے۔ ارحام کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کا بلاؤز صرف ایک ڈوری سے اٹیچ تھا، باقی کمر برہنہ تھی۔ اس کے دودھ یا شفاف بل کھاتی کمر پر نظر پڑتے ہی ارحام خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا یہ وہ ساڑی نہیں ہے جو اس نے اس کے لیے خریدی تھی۔ اس ساڑی کے بلاؤز کے پیچھے ہکس تھے اور اس بلاؤز کے پیچھے صرف ایک ڈوری ہے۔ ارحام خانزادہ نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ مسلی، وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا حور کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے آرس مسکراتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حور مہم سا مسکرائی تھی، ڈمپل ایک بار پھر سے شو ہوا تھا۔ ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ گیا۔ میرا دھڑکنے روکنا آتا ہے تمہیں میری بے رحم بیوی؟ ارحام اس کی برہنہ کمر پر اپنے سلگتے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اس کے کان میں گمبھیر آواز میں بولتا مدھم سے سرگوشیاں کر گیا تھا۔ ارحام نے اپنے سینے میں بھینچے اس کی نازکی محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کی۔ ایک سکون سا رگوں میں جاں میں اترا محسوس ہوا۔ حور نے ارحام کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ارحام گہرا سانس لیتے اس کے دھکیلنے پر پیچھے ہوا۔ اس کا یوں پیچھے دھکیلنا ایک پل کے لیے مشتعل کر گیا تھا، مگر وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے چیئر پر بٹھایا۔ وہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے چیئر پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ چومتے اس کی بیک پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارحام خانزادہ کے لب اس کی بیک کو شدت سے چوم رہے تھے۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے رینگ رہا تھا۔ حور نے اپنی کمر پر لپٹا ارحام کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، جس کی بے باکی نے شدت اختیار کرتے اس کی دھڑکنوں کو چھوا تھا۔ حور نے ہاتھ پیچھے ہٹانے پر ارحام نے سرخ آنکھوں سے حور کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر ہی اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا جو اپنی نظریں چرائے ہوئے تھی۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر نہیں تھا، مگر شدید ناراضگی تھی، چہرہ سر سپاٹ بھی تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اتنی شدید ناراضگی؟ اب کیا کرنا پڑے گا اس بیچارے شوہر کو جو اس کی خوبصورت پلس بے رحم مغرور بیوی کو آج کی رات اپنے شوہر پر رحم آ جائے۔ وہ اپنے شوہر کی شدتوں کی بارش میں بھیگتے اپنے بے قرار شوہر کو سکون دیتے۔ ارحام نے اس کی لیب پر ایک بار پھر سے اپنے لب رکھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے آرس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں بالکل ناراض نہیں ہوں آپ سے،
میرا ماننا ہے انسان کو اس سے ناراض ہونا چاہیے جو اس کی زندگی میں میٹر کرتا ہو، ایگزسٹ کرتا ہو، جس پر آپ کو مان ہو۔ حور کی بات پر ارحام کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی، رنگت میں اسی پل سرخیاں کھلی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ بات اس کے رگوں میں دوڑتا خون بھڑکا چکی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ غصے میں کہہ رہی ہے، مگر پھر بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ ارحام کے چہرے کی رنگت شدید سرخی میں بدلتے دیکھ کر حور کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جانتی تھی وہ اتنی ہی دیر اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے، پھر غصے میں وہی سب کچھ کرتا ہے جو اصل میں وہ ہے۔ حور کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں شکوے دیکھ کر ارحام نے لب کھینچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ میری جان، تمہارے سب ہی راستے مجھ تک ہی تو آتے ہیں، جہاں بھی نظر کرو گی اب صرف اپنے شوہر کو پاؤ گی۔ ارحام نے حور کے عارض پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہی بمشکل اپنی نظریں اس کے دلکش کندن سے خد و خال سے چرائیں تھی۔ ساڑی کا بلاؤز انتہائی ڈیپ اور سٹائلش تھا، ساڑی کی بہت خوبصورت فال بنا کر پلو کو شولڈر سے پن کیا ہوا تھا، کندھور نشیب و فراز پر گلیٹر سا مساج کیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت ماڈرن اور سٹائلش تھی، بیسٹ ورلڈ ڈیزائنر کپڑے پہننے کی عادت تھی اسے۔ وہ اس ساڑی میں جتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ پرکشش اور بے انتہا ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس نے بہت اچھے انداز میں ساڑی کو کیری کیا ہوا تھا، اس کا خوبصورت بدن ساڑی میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتی اس کے بدن کی نشیب و فراز میں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ ارحام کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس سے ناراض تھی تو اتنا تیار ہو کر کیوں آئی تھی، اور آنا ہی تھا تو اس کی دی ہوئی ساڑی کیوں نہیں پہنی، وہ بھی اتنی سٹائلش اور بقول اس کے ولگر۔ کمرے میں ایسی نائٹیز پہنتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی، آج یہ ساڑی بھی اس کی لائی ہوئی ولگر نائٹیز سے کم نہ تھی۔ وہ اس کے دلکش نشیب و فراز پر نظریں جمائے ہوئے تھا، حور کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے، مگر میرے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے، حور نے سپاٹ لہجے میں کہتے ارحام کا ہاتھ جھٹکا جو اس کے دھڑکنوں پر سفر کر رہا تھا۔ اس کی بات اور ہاتھ جھٹکنے پر ارحام خانزادہ ایک بار پھر سے مشتعل ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے میں آج تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے ہی لایا ہوں۔ ارحام نے اپنے اٹھتے اشتعال کو دباتے اس کے ہاتھوں کو تھامتے اس کی ہتھیلیاں شدت سے چومی تھی، اس کے جھٹکنے پر اس کی رگیں غصے سے بھڑکنے لگتی تھیں، مگر وہ خود پر قابو پا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی ناراضگی صرف لفظوں سے شو کرتی تو وہ برداشت کر جاتا، مگر وہ بار بار اس کے ہاتھ کو جھٹک رہی تھی جو ارحام خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی ملکیت، اس کا جھٹکنا کہاں گوارا تھا۔ اوپر سے وہ بھڑکتا شعلہ بنی ہوئی تھی جو اس کے تن بدن میں بھی بھڑکتے شعلے دہکا چکی تھی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ارحام، نہ کبھی ہوں گی، کیونکہ مجھے آپ نے ناراض ہونے کا بھی حق دیا نہیں۔ آپ سے ناراضگی کیسے شو کرنی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، حور سلطان شاہ انہیں ہی اپنی ناراضگی دکھاتی ہے، جو اس کے نخرے اٹھاتے ہیں جیسے سلطان شاہ، ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں کسی اور سے ناراضگی جتاتی پھروں۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ حور کا خود سے حور سلطان شاہ کہنا ارحام خانزادہ کو جیسے سوئیاں چبھو گیا تھا، اور سلطان شاہ کا نام تک اس کے لبوں سے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی زندگی میں سے زیادہ کوئی اہمیت رکھے یہ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، جتنے نخرے کرو گی تمہارا ارحام اٹھائے گا میری جان، اور جہاں تک ناراضگی شو کرنے کی بات ہے وہ تو تم حویلی کے کمرے میں بھی بہت بار شو کر چکی ہو۔ میری نرمی پر تم ہمیشہ ایسے ہی نخرے دکھاتی ہو جیسے ابھی دکھا رہی ہو۔ ارحام نے اس کے سارس پر بکھری لٹ بے حد نرمی سے کان کے پیچھے اڑستے بے حد نرمی سے کہا، حور سلطان شاہ نے اگر کسی کی نرمی دیکھی ہے وہ صرف سلطان شاہ کی ہے، مسٹر ارحام خانزادہ کی نرم طبیعت سے میں واقف نہیں ہوں۔ سنا ہے مسٹر ارحام خانزادہ کسی کے لیے کبھی بہت نرم ہوا کرتے تھے۔
اور آخری لائن کے لفظ چباتے ہوئے آنکھوں میں دیکھتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ ارحام نے اس کی بات پر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً گل کی بات کر رہی تھی اور آج کی رات گل کا نام نہ لینا چاہتا تھا اور نہ سننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ اب کسی تیسرے کا نام بھی نہیں چاہتا تھا۔ اوکے میری جان، میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ارحام نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے حور کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حور نے حیرت سے اسے دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے ارحام، حور نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصے سے چیئر سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی۔ ارحام نے لب کھینچے اسے چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ ارحام بھی اٹھتا کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے پھر تمہیں؟ وہ بتا دو، دے دیتا ہوں تمہیں، ارحام نے لب کھینچتے غصے سے کہا۔ آپ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں ارحام، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور چپتے لہجے میں کہتے آگے بڑھی تھی۔ ارحام اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ کیا چاہیے مجھے تم سے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے وہ کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ جس کے لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں، جس کے لیے آپ نے یہ عالیشان ہوٹل خریدا، آپ نے اتنے زیادہ لفظ مجھ سے نہیں بولے جتنی مرتبہ آپ کے ہاتھوں نے بے باکیاں دکھائی ہیں۔ حور نے غصے سے ارحام کو دور جھٹکا تھا۔ وہ اسے اور قریب کر گیا تھا۔ جتنی بار خود کو مجھ سے دور کرو گی اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ جب تم مجھے ایسے دور جھٹکتی ہو تمہارے لیے میری پیاس کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ارحام اسے کمر سے جکڑے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کے لبوں پر چھپ گیا تھا۔ حور نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی اور وہ بھی شدت سے اس کے لبوں سے لپٹا۔ ارحام اپنا جنون، اپنی تڑپ، اپنی پیاس اس کے سرخ لبوں پر اپنی شدت ڈھاتے اتارنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کا اپنے لبوں میں پیوست کیے اس کی سانسیں بے رحمی سے انہیل کر رہا تھا۔ حور کی مزاحمت پر ارحام نے اسے دیوار کے ساتھ لگائے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے زمین سے اوپر اٹھاتے اس کے لبوں کو اور بھی شدت سے انہیل کیا تھا۔ اس کے دور چٹکنے پر اپنی شدت سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، نہ ہی وہ اس کے دور چٹکنے پر کبھی اس سے دور ہوگا۔ ارحام کی بے رحم شدت پر حور کی مزاحمت رکی تھی۔ وہ اس کی مزاحمت پر اس کے لبوں کو بری طرح نشانہ بنانے لگتا تھا۔ وہ اس کی شدت مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ ارحام نے اس کے لبوں کو آزادی دیتے حور کی آنکھوں میں اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے جھانکا۔ وہ ابھی تک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے زمین سے اوپر اٹھاتے ہوئے تھا۔ حور گہرے سانس لیتی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی منمانیاں کرنے کے لیے اسے یہاں لایا تھا۔ ارحام نے گہری نظر اس کے لبوں پر ڈالی جو پہلے سے کہیں زیادہ اس کی شدت سے سرخ اناری ہو گئے تھے۔ یہ رنگ تمہارے لبوں پر اچھا لگتا ہے، میری شدت کا رنگ، ارحام نے گمبھیر آواز میں بولتے نرمی سے اپنے لب اس کے سرخ لبوں پر رکھے تھے۔ تم میرے لیے کیا ہو میں تمہیں لفظوں میں کبھی نہیں سمجھا سکتا۔ تم بھی اپنی اہمیت میری زندگی میں جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو میں تمہارا دیوانہ ہوں، اسی لیے تو تم آج اس طرح تیار ہو کر آئی، مجھے آزما رہی تھی۔ دیکھو میں تمہاری آزمائش میں فیل ہو چکا ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں کہ میں اپنی خوبصورت بیوی کی آزمائش میں پورا نہیں اترا، کیونکہ تم جب ایسے میرا امتحان لوگی میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ آج یہ بات جان لو تمہارے لیے میرا جنون کبھی کم نہیں ہوگا۔ ارحام نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب باری باری رکھتے انہیں نرمی سے چوما۔ اس کے چہرے کے نقوش کو وہ دیوانوں کی طرح اپنے لبوں سے چھوتے وہ اس کے دودیا گردن پر آیا تھا۔ وہاں اپنے لب شدت سے رکھتے حور کی دودیا گردن جھلسائی تھی۔ ارحام کی شدت اور اس کے دہکتے لبوں کی تپش سے حور کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے زمین سے اوپر کو اٹھائے ہوئے تھا۔ ارحام نے اسے زمین پر اتارتے جھکتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر لب رکھے، حور کے تڑپتے ہوئے ارحام کو خود سے دور کیا۔ وہ اور بھی شدت سے اپنے لب اس کی دھڑکنوں پر رکھتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ ارحام کے لب سرکتے ہوئے اب اس کی دھڑکنوں کے نیچے تھے۔ ارحام زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنی پرحدت بوسوں کی بوچھار کرنے لگا۔ حور نے گہرے سانس لیتے اسے خود سے دونوں ہاتھوں سے دور کرنا چاہا۔ وہ اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے
جھٹکے سے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ ارحام نے زمین سے اٹھتے حور کو دیکھا، جو گہری ہوتی سانسوں سے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ارحام، یہاں یہ سب کریں گے آپ میرے ساتھ؟ حور نے روحاں ہوتے پوچھا۔ اس سب کے لیے میں نے کمرہ بک کروایا تھا، مگر تمہارے دو آتشہ بہکتے روپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم سے ایک پل کے لیے دوری مجھے میری دھڑکنیں روک دیں گی۔ تم سے مزید ایک پل دور رہا میں مر جاؤں گا۔ حور نے رخ پلٹتے ارحام کو پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ ارحام بالکل مدہوش ہوا۔ حور کے قوت سے دور دھکیلنے پر وہ بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ ارحام گہرے سانس لیتا، جبڑے بھیجتا، سرخ آنکھوں سے حور کو دیکھ رہا تھا، جو دیوار میں سمائے اپنا پلو کندھے سے جکڑے اسے بھیگی نگاہوں، شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کے خود سے دور دھکیلنے سے زیادہ اس کی ساڑی میں خود کا لپیٹنا اسے مشتعل کر گیا تھا۔ وہ ساڑی کا پلو جیسے کندھے سے جکڑے ہوئے اپنے بلاؤز کو نیچے کھسکنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ارحام خانزادہ کا خون بھڑکا گیا تھا۔ اس دن آفس میں اپنا حق زبردستی لیا، آج یہاں لیں گے آپ؟ کوئی تو جگہ چھوڑ دیا کرے مسٹر خان۔ اور ارحام کو دیکھتے غصے سے چیخی تھی۔ ارحام اس کے مسٹر خان کہنے پر بری طرح مشتعل ہوا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ سے اجنبیت برتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جگہ آفس کا تمہارا پرسنل کمرہ تھا، اور یہ ساری جگہ ارحام خانزادہ کی ملکیت ہے، جسے تم ارحام خان کی ملکیت ہو۔ میری حور ہو تم، میری بیوی، اور تم اتنا ایکٹ کیوں کر رہی ہو اچھی طرح جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم یہ ساڑی پہن کر آؤ گی اور میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ امپاسبل ہے۔ اصل میں تم میرے ایموشنز کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تاکہ تم میرا ضبط آزما سکو۔ ارحام نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا، میں یہاں چلی آئی، اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتی۔ حور نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اپنی ڈوریاں باندھنے کی کوشش کی۔ اگر ایسی بات ہے، وہ ساڑی کیوں نہیں پہنی جو میں نے تمہارے لیے بھیجی تھی؟ اتنی ولگر چیپ ساڑی کیوں پہن کر آئی ہو جس میں تمہارا انگ انگ جھلک رہا ہے؟ ارحام کے جسم میں اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ پن کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال داغا تھا۔ وہ ساڑی مجھے فٹ نہیں آئی، میرے سائز کی نہیں تھی۔ حور نے ارحام کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے کہا، مسٹر ارحام خان زادہ، جتنا تم نے خود کو نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں نے دیکھا ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے خوبصورت بدن کی ہر گہرائی اور حصے کا جائزہ لیا ہے۔ مجھے ایکوریٹ پتہ ہے تمہارا سائز کیا ہے۔ وہ ساڑی تمہیں فٹ نہ آئے، یہ امپاسبل ہے۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استزائیہ لہجے میں سے جتایا تھا۔ ارحام کی بے باکی سے کہی گئی بات پر وہ تانبے کی مانند سرخ پڑی تھی۔ آپ کی دی ہوئی ساڑی بھی چیپ اور ولگر تھی۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے کہا تھا، لیکن یہ ساڑی سے کم، کہیں کم۔ مجھے یہ نہیں جاننا کون سی ساڑی زیادہ چیپ تھی، یہ جاننا ہے یہ ساڑی آخر کیوں پہنی، جس میں تمہارا چھپانا یا نہ چھپانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ارحام نے لفظ چباتے ہوئے اس کا پلو ایک جھٹکے سے کھینچ ڈالا تھا۔ ارحام! حور سے چیخی تو اس کے چیخنے پر ارحام نے بری طرح جبڑے بھینچے تھے۔ کیا چاہتی ہو حور؟ تمہیں میرے قریب آنا برا لگ رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ارحام نے مشتعل ہوتے پوچھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پائے ہوئے تھا جو اس کے ہر ایکٹ پر اس کا خون گرما رہا تھا۔ مجھے آپ کے قریب آنے سے زیادہ یہ جگہ بری لگ رہی ہے۔ مجھے آپ کے ہر جگہ اپنا حق لینے سے سخت نفرت ہے۔ حور نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، حویلی چلتے ہیں، لگتا ہے تمہیں وہ کمرہ بہت یاد آ رہا ہے۔ ارحام نے اسے دیکھتے غصے سے کہا، میں مر کر بھی اس کمرے میں نہیں جاؤں گی، وہ کمرہ مجھے سخت زہر لگتا ہے۔ حور پہلے سے بھی زیادہ غصے سے چیخی تھی۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کنپٹی مس لی۔ اوکے میری جان، تمہیں وہ کمرہ سخت زہر لگتا ہے، میں حویلی میں کوئی اور کمرہ ہمارے لیے سیٹ کروا دیتا ہوں، لیکن حویلی جانے میں ہمیں ابھی 4 گھنٹے لگیں گے۔ اتنی دیر تم سے دور رہا تو میں مر جاؤں گا، نہ ہی میں ڈرائیو کر سکوں گا، اس لیے آج رات مجھے خود کو یہاں پیار کرنے کا موقع دو۔ کل صبح جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، جیسے کہو گی ویسا ہی کروں گا۔
ارحام نے گمبھیر آواز میں کہتے حور کے آرس پر اپنے دہکتے لب رکھتے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی جان لیوا خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری تھی۔ یہاں لیں گے اپنا حق، اور غصے سے لفظ چباتے اسے خود سے پھر سے دور دھکیلا تھا۔ ارحام نے دور ہوتے اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتا، اس کا بار بار جھٹکنا ارحام کا ٹیمپر لوز کر گیا تھا۔ وہ بنا جھٹکے بھی تو کہہ سکتی تھی، میں تمہارے لیے اس ہوٹل کا روم ڈیکوریٹ کروایا ہے، تمہیں اس بہکتے روح میں دیکھتے خود پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ یہ ہال، یہ ہوٹل، یہ ہر جگہ تمہاری ملکیت ہے، مگر تم یہاں نہیں چاہتی، ہم روم میں چلتے ہیں۔ ارحام نے اس کے کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لپٹاتے اس کے بلاؤز کی ڈوری باندھی۔ آپ نے کمرہ بھی ڈیکوریٹ کروایا تھا؟ حور کی بھیگی آواز پر ارحام نے ایک بار پھر سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی بیوی سے کیا چاہتی ہے۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شرٹ کا تیسرا بٹن بھی غصے سے کھولا تھا۔ اپنا غصہ وہ کیسے دبائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے لیے کمرہ ڈیکوریٹ کروایا، تمہیں سرپرائز کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے سرپرائز کر دیا، ارحام نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ شعلہ بار نگاہ اس کے دہکتے روپ پر بھی ڈالی تھی جو اسے ایک آزمائش میں ڈالے ہوئے تھا۔ آپ کمرہ نہ ڈیکوریٹ کرواتے میں تب زیادہ سرپرائز ہوتی۔ حور تلخی سے مسکرائی تھی۔ ارحام نے لب دانتوں میں پیوست کیے حور کو ایک نظر دیکھا جو اسے کاٹدار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ کیا چاہتا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ارحام نے آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھایا۔ ارحام، حور نے چیختے ہوئے مزاحمت کی۔ ارحام اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھرتے ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے وہ باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے خوبصورت سرخ گلاب سے ڈیکوریٹ کمرے میں داخل ہوتے ارحام نے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا جہاں سرخ گلاب کی پتیاں پڑی تھی۔ ارحام، مجھے نیچے اتار دے، حور نے کمرے کو دیکھتے ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارحام اس کی پکار سنی انسنی کرتا اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ کے وسط میں نرمی سے لٹایا تھا۔ ارحام نے اس پر جھکتے اس کی دہکتی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ یہ نشہ ہے یا زہر؟ اس پیار کو کیا نام دیں ہم؟ کب سے ادھوری ہے ایک داستان؟ آجا آج اسے انجام دے، کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کر، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ ارحام نے گنگناتے ہوئے حور کے آرس پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حور نے ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے گلابی ہوتے نظریں جھکائی تھی۔ ارحام کی بے باک نگاہیں اور اس کے ہاتھوں کی تپش سے وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ حور کی نظریں جھکانے پر ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر دہکتے لب رکھے تھے۔ ارحام، چھوڑے مجھے۔ حور نے ارحام کو دھکیلتے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ ارحام نے اس کی کلائیاں جکڑے حور کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی۔ حور، اب اور نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں آج کی رات میں تمہاری رضامندی چاہتا تھا، مگر مجھے اندازہ ہو چکا ہے بات جب تمہاری رضامندی کی آئے تم یہی سب کرو گی، اور میں یہ رات تمہاری بے وقوفیوں اور بچپنے کی نظر نہیں کر سکتا۔ ارحام نے اسے شعلہ وار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی آواز گلے میں ہی گھونٹی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں میں پیوست کیے چوم رہا تھا۔ اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں سختی سے لاک کیے ہوئے تھا۔ حور کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر حور کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ ارحام اس کے لبوں کو کافی دیر چومنے کے بعد اپنے لب اس کی گردن پر رکھنے لگا۔ ارحام، پھر آپ نے ثابت کر دیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں، میری خوبصورتی اور میرے جسم سے محبت ہے۔ حور کی بات پر ارحام کے لب بھینچے تھے۔ کمر کے بلاؤز کی ڈوری پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ ارحام نے اوپر کو ہوتے حور سے دور ہوتے حور کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ کی ہر بات سچ ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، میں کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی۔ جسم کی محبت کو آپ محبت سے مشروط کر رہے ہیں صرف، حور نے سرد لہجے میں کہتے ارحام کے سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحام کافی دیر تک بیڈ پر لب بھینچے بیٹھے رہا تھا۔ اس نے غصے سے گہرے سانس لیتے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔
اس نے جبڑے بھینچتے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ پوری قوت سے اپنی ہتھیلی پر دے مارا تھا۔ ارحام بیڈ سے اٹھتے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے تیز تیز قدموں سے ہال کی جانب بڑھا۔ وہ ٹیبل کے پاس کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ ارحام نے اس کی طرف بڑھتے اس کے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ خود سے محبت کرنے کی سزا دو گی مجھے؟ اگر مجھے تمہارے جسم کی خوبصورتی سے محبت ہے تو کیا کوئی غیر عورت ہو؟ تم بیوی ہو میری، میری ملکیت میری ہو۔ اگر تمہیں دیکھتے جسم کی بھوک اٹھتی ہے تو تمہیں اتنی ہی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ جذبہ، یہ تڑپ، ضرورت صرف تمہیں دیکھ کر، تمہیں سوچ کر ہی امٹتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہوں، تمہیں سوچ کر ہی تڑپ اٹھتا ہوں۔ ارحام اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے غصے سے بولا تھا، آپ کی محبت جسم سے شروع ہو کر جسم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں کبھی نہیں بھولوں گی، یاد رہے گا، حور نے جواباً سپاٹ لہجے میں کہا۔ سزا دو گی مجھے، اس طرح اپنے قریب نہیں آنے دو گی مجھے؟ ارحام نے سرد لہجے میں استفسار کرتے غرایا تھا۔ آپ کی سزا اس سے بڑھ کر ہے مسٹر خان، یہ سزا تو کچھ نہیں ہے۔ حور نے مسٹر خان کہنے پر ارحام نے اپنے لب بری طرح بھینچے تھے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم پر حق رکھنے کے باوجود جتا نہیں پا رہا، تمہیں پانے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں میں۔ تم میری محبت، میری دیوانگی کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ خانزادہ نے حور کو سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے، وہ یہ بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ سرخ و سفید رنگت میں مزید سرخیاں سی گھلی تھی۔ آپ نے مجھے یہ ڈاکومنٹس دکھائے جن کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دکھاتی ہوں، مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کے سائن چاہیے ان پر۔ اور نے ارحام کے سرد آنکھوں میں دیکھتے اپنے اسٹائلش سے بیگ سے کچھ پیپرز اور پین نکال کر ٹیبل پر پھینکے تھے۔ ارحام حور پر نظریں گاڑے ہی اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ پورے ہال میں گونجی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ان پیپرز کو نہیں دیکھا تھا اور ارحام کے اشتعال بھرے سرخ چہرے کو دیکھتے نامحسوس انداز میں ٹیبل سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جو تمہیں چاہیے وہ منہ سے بولو میری جان۔ ارحام ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے جھکتے ہوئے حور کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ سائن کر دے، منہ سے بھی بول لوں گی۔ حور نے ارحام کے سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، مگر اس کے قدم نامحسوس انداز میں بترجیح پیچھے کی جانب بڑھ رہے تھے، جو ارحام کی زریق نظروں سے مخفی نہ رہ سکے تھے۔ ارحام نے سیدھے ہوتے وہ پیپرز اٹھا کر انہیں کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اپنی مٹھی مسلتے زمین پر پھینکا تھا۔ میرے نزدیک بھی تمہارے ان پیپرز کو یہی اوقات ہے۔ ارحام حور کی طرف دیکھتے استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ اب بولو منہ سے کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ ارحام ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حور نے سہمتے ہوئے بھیگی نگاہوں سے ارحام کو دیکھا، اپنے قدم مزید پیچھے کی جانب بڑھائے۔ وہ آج پوری کوشش کر رہا تھا اس کا ٹیمپر لوز نہ ہو، مگر سامنے کھڑا نازک وجود اس کا رگوں میں دوڑتا خون اتنا بھڑکا چکا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ مقابل کو آگ لگا دے۔ سامنے کھڑی لڑکی آج اس کی جان بھی مانگ لیتی، وہ اس سے بنا کہے دے دیتا۔ وہ اس سے جو بھی مانگ رہی تھی وہ مر کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے بہکتے دو آتشہ روپ میں اسے طلاق مانگنے آئی تھی۔ عورت کو سمجھنا بہت مشکل تھا اور آج یہ اس کمسن بیوی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ ارحام نے حور کو سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ اپنی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگایا۔ جس سگریٹ کو جس کی وجہ سے نہ پینے کا وہ تہیہ کر چکا تھا، اب اسی کی وجہ سے وہ پھر سے منہ کو لگائے ہوئے تھے۔ اسے یقین ہو چلا تھا اب اس نشے کی سے اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ ارحام نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے سلگتی تپتی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ سچ میں اس کے لیے بے رحم ثابت ہوئی تھی۔ وہ سچ میں حور سلطان شاہ تھی، سلطان شاہ کی بیٹی۔ اتنی ہی بے رحم اور شفاق ڈائننگ ہال میں اب گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔
گھڑی کی سوئیوں کے ٹک ٹک کے ساتھ دو نفوس کی سانسیں بھی گونجتی تھی۔ ارحام سگریٹ کے گہرے کش لیتا اپنے ٹیبل کی دوسری طرف اپنے سامنے کھڑے نازک وجود کو سلگتی تپش زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حور گہرے سانس لیتی بھیگی نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ ارحام اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جھنجھلایا تھا، بے رحمی بھی دکھا رہی تھی اور اسے بھیگی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ ارحام اب اسے دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ کیا اس کی محبت کی ذرا سی آنچ بھی کبھی سامنے کھڑی لڑکی تک نہیں پہنچ پائی؟ وہ اس کی باہوں کی گرمائش میں کبھی اپنے لیے دیوانگی محسوس نہیں کر سکی؟ اگر وہ اسے صرف اپنا حق لیتا، اپنا ضرورت پوری کرتا، اس کے بعد اس کے بدن کے پور اپنے سلگتی تڑپتے لبوں کی مہر نہ لگاتا، رات رات بھر اس کی باہوں میں اس کے پیار اور شدتوں میں بھیگتے، کیا اسے کبھی اس کی شدتوں میں عشق کی آنچ محسوس نہیں ہوئی؟ آج بھی وہ اس کی تڑپ کیوں محسوس نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ اگر اسے صرف اپنی ضرورت پوری ہی کرنی ہوتی تو وہ یوں اس کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا، اور وہ اس کی کمزوری تھی، اس کے جائز حق کے تقاضے اور تڑپ کے لیے وہ اسے سزا دینا چاہتی تھی۔ ارحام خانزادہ بری طرح پچھتا رہا تھا، وہ آخر کیوں اسے دیکھتے اپنے حواس کھو دیتا تھا؟ اسے سوچتے ہی وہ کیوں تڑپ کر رہ جاتا تھا؟ آخر کیوں وہ اتنا مضبوط مرد ہوتے اپنی کمسن بیوی کے آگے کمزور پڑ جاتا تھا؟ ارحام نے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اچھا جی، اب 50 لائکس ہوں گے اس ویڈیو پر تو نیکسٹ ویڈیو آئے گی، ادروائز پھر لیٹ ہوگی۔ جب تک 50 لائکس کمپلیٹ نہیں ہوں گے میں ویڈیو نہیں دوں گی، کیونکہ بہت محنت لگتی ہے، سارا دن لگ جاتا ہے میرا، لیکن آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کر کے میں تھک جاتی ہوں۔ ابھی بھی تو آپ لوگوں نے پریویس ویڈیو پہ اچھا رسپانس دیا ہے نا، اسی طرح مجھے اس ویڈیو پر بھی رسپانس دے، تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے نا 2 ایپیسوڈز لے کر آؤں گی۔ پھر اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہوا نا، 1-2 دن میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے، پھر میں اس حساب سے آپ لوگوں کو ویڈیوز وغیرہ دوں گی۔ یار سارا دن لگ جاتا ہے، پھر سارے کہتے ہیں کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کو۔ تو چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔